اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، اور اس عمل کی برکت سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان دنوں کی بدولت اور مقدس وظیفے کی بدولت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا، اور آپ جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ رب کریم ان کی حاجات کو پورا کرے، ان کی خواہشات کو پورا کرے، ان کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے، اور جو بھی وہ دعا مانگے اللہ کریم بڑے قریب ہو کر ان کی اس دعا کو سنے اور فوراً انہیں وہ چیز عطا بھی فرما دیں جس کی انہیں ضرورت اور طلب ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رزق اور دولت کی فراوانی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، زمین و آسمان کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا رہبر اللہ رب العزت ہے، ہر چیز کا نگہبان اللہ رب العزت ہے، اور ہر چیز پر مہربان بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے یقین کامل کے ساتھ کچھ مانگیں گے تو رب کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر پر منحصر ہے، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں بڑے ہی طاقتور اور بڑی ہی جلالت والے ہیں اور بڑے ہی پیارے نام ہیں، اور اللہ رب العزت کو جو بھی ان مقدس ناموں سے پکارے گا، ان اچھے ناموں سے پکارے گا، ان خوبصورت اور حسین و جمیل ناموں سے پکارے گا، حسین و جمیل صفات بیان کر کے اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگے گا تو رب کریم اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو تسبیح بتاؤں گی اس تسبیح کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور باران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 7 عدد لونگ لینے ہیں۔ تینوں دن میں سے پورے دن آپ کے پاس ہوں گے۔ آپ اس عمل کو دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں، راتوں کو بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے یا کسی بھی نماز کے بعد آپ کا دل چاہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس وظیفے کے معجزات اور فوائد و فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔
کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے. باوضو ہونے کے بعد آپ نے 7 عدد لونگ لینے ہیں، لونگ کے دانے. لونگ آپ کسی دکان سے منگوا سکتے ہیں یا گھر میں اکثر گرم مسالہ پڑا ہوتا ہے، اس میں یہ لونگ ہوتے ہیں. اور ان لونگ پر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 25 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. اِنَّ ربی قریب مجیب. ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 25 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سورت ہود کی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں سننے والا اور قبول فرمانے والا. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں اپنے بندے کے اور دعاؤں کو سننے والا ہوں اور قبول فرمانے والا ہوں اور عطا بھی کرنے والا ہوں، تو ہمیں اور کیا چاہیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں؟ جب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرما رہا ہے تو ہمیں انہی مقدس کلمات کو پڑھ کے، انہی مبارک اور جلالت والے ناموں کو پڑھ کے، انہی خوبصورت اور حسین و جمیل صفات کو پڑھ کے اپنے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، جب آپ 25 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے. درود پڑھنے کے بعد 7 عدد لونگ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما. اس عمل کی برکت سے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، اور مولا اس عمل کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما. ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے، قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما، غیبی خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، اور مولا ہمیں ایسی دولت عطا فرما جو ہم تیری راہ میں خرچ کریں اور تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تو ہم سے خوش ہو جا. جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے تو نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے. انشاءاللہ رب کریم بہت جلد آپ کو بے بہا انعامات اور رحمتوں برکتوں سے ضرور نوازے گا. آج کے اس عمل میں، اس وظیفے میں وہ سورت مبارک ہے، وہ جلالت والی آیت مبارکہ ہیں جن کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون و اطمینان ہوتا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے عالم میں تھے تو اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الکوثر ان کو تحفہ عطا کی. یہ اللہ رب العزت کا تحفہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارک کو پڑھا اور اپنے مسائل کو حل بھی کروایا، پریشانیوں کو ختم کروایا. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں، یعنی 3 دنوں میں آپ نے روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ کی عطائیں اور باران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹنی ہے. اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو دم کیے ہوئے لونگ ہوں گے ان لونگ کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. چاہے آپ اپنے کچن میں رکھ لیں، چاہے آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں. آٹے میں دبا کر رکھ دیں، چاولوں میں دبا کر رکھ دیں، گندوں میں دبا کر رکھ دیں. جہاں بھی آپ یہ لونگ رکھیں گے وہاں پہ خیر و برکت ہی برکت ہوگی. اور یاد رکھیں، بدھ والے دن جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو 7 عدد جو پہلے دن لونگ لینے ہیں، جمعرات والے دن دوبارہ انہی لونگ پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، پھر اسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ نے پہلے دن رکھا تھا. پھر جمعۃ المبارک والے دن بھی انہی لونگوں کو دوبارہ نکالنا ہے، دم کرنا ہے، پھر وہاں پہ آپ نے رکھ دینے ہیں. اور یاد رکھیں، جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو 7 دن تک جاری رکھیں گے، یعنی 7 بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن تک جاری رکھیں گے، تو اللہ کریم ان کے گھر میں خیر و برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا. ہفتے میں 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اللہ کی عطائیں اور اللہ کی رحمتیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہیں. اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.